أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. سورۃ الاعلیٰ. اللہ کے اکثر جمعہ میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے. جمعہ اور عیدین میں اس صورت پڑھنا اکثر. پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے. اپنے رب اعلیٰ کی پاکی بیان کرو. تو اس آیت کو سننے کے بعد سبحان رب الاعلیٰ کہنا چاہیے. تو یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا اس کو نماز میں سجدے کے اندر جو ہے سبحان رب الاعلیٰ پڑھا کرو. فسبح بربک العظیم کر کے آیت آئی تو کہا کہ اس کو رکوع میں رکھو. سبحان رب العظیم وہاں پڑھو, سبحان رب الاعلیٰ یہاں پڑھو. پاکی بیان کر اپنے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے, جس نے تخلیق کی پھر ٹھیک بنایا, اور جس نے ایک اندازہ مقرر کیا قدر اور پھر اس کو راہ بتائی, جس نے چارہ نکالا اور پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا چارے کو. ضرور ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ نہ بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے. وہی جانتا ہے ظاہری بات کو بھی اور چھپی ہوئی بات کو بھی, اور ہم آہستہ آہستہ آپ کو آسانی کی طرف لے جائیں گے. بس آپ نصیحت کیجئے, اگر نصیحت کرنا کچھ نفع دیتا ہے. بس جس کے دل میں ڈر ہے وہ تو نصیحت قبول کر لے گا, اور اس سے وہی بچ جائے گا, اپنے آپ کو بچا لے گا. یکسو رہے گا جو بدبخت ہے, جو دہکتی آگ میں داخل ہوگا, جہاں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. یہ لازمی طور پر استعمال کیا گیا. زکا قد افلاح من زکاہا, جس نے کرا لیا ہے, یہاں اپنا کر لیا. جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور اس کی نماز پڑھی. اصل بات تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, دنیا کی زندگی کو مقدم کرتے ہو, اور آخرت اس سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. بے شک یہی مضمون تھا پہلے صحیفوں کے اندر. پہلے صحیفوں میں اللہ نازل فرمائے تھے, صرف مثالیں دو دی گئی ہیں, ایک ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. یہی مضمون تھا کہ دنیا قابل ترجیح نہیں ہے, آخرت قابل ترجیح ہے, اور دنیا آخرت سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا اجلوہا فی سجودکم سبحان رب الاعلیٰ, اس کو سجدے میں رکھا کرو. تسبیح کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا. اللہ تعالیٰ پاک ہیں ہی, ہم کیا ہمارے کہنے سے کہاں پاک ہوتے ہیں. مولانا وہی لکھتے ہیں کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو, اللہ تو پاک ہیں, اس کی پاکی بیان تم پاک ہو جاتے ہو. کیا بات فرمائے, اس کی پاکی بیان کر کے تم پاک ہو جاتے ہو. تسبیح کے معنی کسی کو پاک قرار دینا, اس کی پاکی بیان کرنا ہے. اپنے رب کو پاک قرار دینا ہے, اپنے رب کی تعظیم کرنا ہے, اس کا نام خشوع اور خضوع سے لینا ہے, اس کا نام ادب سے لینا ہے, اور اس کو ایسی چیزوں سے پاک رکھنا ہے جو اس کے شان نہیں. اللہ کی کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے, نہ اللہ کی اولاد ہے,
اللہ کی طرف کوئی کمزوری کو منسوب نہیں کرنا. صرف اللہ کو وہ ناموں سے پکارنا جو اللہ نے اپنے لیے بیان کی. اللہ کو ایسی مثالیں نہیں دینا جو اس کے شان شان نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو نام بتائے ہیں احادیث میں قرآن میں وہی نام اللہ کے لینا چاہیے. جیسے کہ اللہ جمیل ہے, وحب الجمال ایک حدیث میں آیا, واللہ جمیل وحب الجمال. تو اللہ کے لیے سمجھا رہے تھے کہ جو ہے تکبر کے بارے میں سمجھا رہے تھے, کبر کے بارے میں سمجھا رہے تھے. تو ایک صحابی ولی اللہ کے میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے اچھے ہوں, میرے جوتے اچھے ہوں, کیا یہ تکبر کی بات ہے؟ نہیں. تو اللہ کے لیے فرمائے اللہ جمیل وحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور جمال کو, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تب یہاں حسین کا استعمال نہیں کر سکتے, اللہ و حسین نہیں, ایسا غلط ہے. لیکن حالانکہ جمیل اور حسین کا مطلب تقریباً وہی ہے. تو یہ نام سب توقیف کے یعنی موقوف ہیں جو شریعت نے بتائے اس پر. ہماری عقل سے نام نہیں رکھ سکتے اللہ کو, توقیف یہ نام. آگے مسئلہ لکھا, اس طرح اس حکم میں داخل ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا اللہ کی پاکی کے خلاف ہے, تقدیس کے خلاف ہے. اس لیے جائز نہیں ہے کہ جیسے رحمان, اے رحمان وہ بولتے ہیں, رزاق, غفار, قدوس, اے قدوس ہے کسی نام رکھ. تو یہ سب اب لا کے بولو عبد الرحمن کہاں ہے, عبد الغفار, عبد الرزاق, عبد القدوس وغیرہ. آج کل اس معاملے میں بڑی غفلت بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کو ناموں کی اختیار کرنے کا شوق ہے. شارٹ کیسے بول رہے ہیں جی, شارٹ کیسے کیا بولتے ہیں, پھر اللہ کا نام بگاڑنا تم. عبد الرحمن کو رحمان, عبد الرزاق کو رزاق, عبد الغفار کو بے تکلف کہتے رہتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ کہنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہیں. کہنے والا اور سننے والا روکنا چاہیے تھا اس کو. کتنے لوگ ویسے چلے گا. اس کے علاوہ بہت سے غلط نام. یہ گناہ بے لذت رات دن ہم سے ہو رہا ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ نام سے مراد وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. نام جو ہوتا ہے اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ کی جو ہے بہت سخت توہین ہے. عربی زبان کے اعتبار سے گنجائش بھی ہے اور قرآن میں اس کے معنی استعمال ہوا ہے. حدیث میں جو اللہ کے رسول نے اس کلمے کو نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل میں جو کلمہ اختیار کیا سبحان ربی العالی. تو اس جگہ خود مقصود نہیں بلکہ اللہ کی سب ربک العالی ہے. ربک العالی نہیں پڑھ رہے ہیں, ربی العالی پڑھ رہے ہیں, ہمارا رب. تو یہاں جو ہے اللہ کی ذات مقصود ہے. تو یہ ناموں سے اللہ کی ذات مقصود ہے, اس لیے وہ نامہ کسی کو نہیں لگانا, ویسے نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے بے تکلف اس طرح سے نام رکھے ہیں اور کچھ عجیب نام لوگ رکھے ہیں. پیغمبر کر کے نام ہے, پیغمبر کیا نام ہے, رسول, نبی رسول, نبی بھی رسول دونوں نے. یہ کیسے نام, عجیب نام, نبی اور رسول یہ شریعت کی اصطلاحیں ہیں, اس میں کیسا رکھ سکتے تم لوگ. اور پھر کسی کی ابدیت ظاہر کرتے ہوئے عبد النبی, عبد الرسول, کیا ہے ایسے نام رکھنا؟ نہیں رکھنا چاہیے ایسے نام. بہت فخر کر رہے ہیں عبد النبی. تم اللہ کے بندے ہو, اللہ کے ابدیت والے نام رکھو. نبی کے ابدیت والے نام رکھ کے بہت فخر کر رہے ہیں وہ بھی, عبد النبی, عبد الرسول. آگے پھر جو ہے جو آیتیں ہیں اس میں 3 مضمون بیان کی گئی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے, پھر جو ہے اللہ کی قدرت کا بیان, کس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا ہے, اس کی کیا حکمتیں اللہ تعالیٰ کی کام کر رہی ہیں ذرا دیکھو. پھر اس کے بعد جو ہے انسان اس قرآن سے اپنا تزکیہ کر سکتا ہے, نبی کی ذات سے تزکیہ کر لے سکتا ہے, پاک ہو سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے. پھر تیسرا مضمون ہے کہ آخرت ہی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے. 3 مضمون ہیں. کائنات کی تخلیق میں لطیف حکمتیں کیا ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو بیان کیے ہیں اپنے رب اعلیٰ کی پاکی بیان کرو جس نے تخلیق کی اور تسویہ کیا. تخلیق, تسویہ, تقدیر اور ہدایت, 4 الفاظ استعمال کیے, چاروں کی تشریح کیا. سب رب اعلیٰ کی صفات کا ذکر ہے جو تخلیق کائنات میں اس کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا مشاہدہ رات دن ہوتا ہے. پہلی لفظ خلق ہے. خلق کے معنی صنعت گری کرنا نہیں بلکہ عدم سے وجود میں لانا. میں خلق کے معنی بنانا, خالق بنانے والا سمجھیں, لیکن عدم سے جو چیز موجود نہیں تھی اس کو لانا. کہاں تھی وہ چیز؟ نہیں تھی, دنیا نہیں تھی, زمین نہیں تھی, سب عدم سے وجود میں لایا اللہ تعالیٰ بغیر کسی مادے کے. پہلے کیا تھا؟ مادہ کیا تھا؟ مادہ بنایا, مادہ سے وجود.
بغیر کسی مادے سابق کے وجود میں لایا، یہ کام کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، بغیر کسی سابقہ مادے کے جس چیز کو چاہے عدم سے وجود میں لے آتے ہیں۔ یہ مادہ پیدا کرتے ہیں اللہ۔ منی کون پیدا کر رہا ہے؟ کس کے حکم سے پیدا ہو رہی ہے؟ مٹی کس کے حکم سے پیدا ہوئی؟ میٹر کس کے حکم سے پیدا ہوا؟ کس طرح پھٹ گیا؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ پھر اس کے بعد خلق فسوا، اس کو تسویہ ہے، اس کے معنی برابر کرنے کے معنی ہر چیز کو اس کے تناسب اور اس کی حیثیت سے وجود بخشا۔ جانوروں کیسے ہیں، جانور کیسے ہیں، چار پیرے ہیں، ایسا ٹیبل کی طرح ہیں، انسان ایسا کھڑا ہوا ہے، ہر جانور کا الگ الگ ہے، کیڑوں مکڑوں کا یہ الگ ہے، اڑنے والے جانوروں کا الگ ہے، سب کا ایک الگ الگ جو سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ، تسویہ، اس کی مناسبت سے ان کو جو ہے جسم، ان کو جو ہے اعضاء دیے گئے، ہر چیز کو وجود عطا فرما کر اس کی جسامت، شکل، صورت، اعضاء ایک خاص تناسب رکھ کر وجود بخشا ہے۔ انسان اور جانور کو اس کی ضرورت کی مناسب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا کی۔ ہاتھ پاؤں کو دیکھو، اس جانوروں کے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، اسے کیا کام کرنا پڑتا ہے ویسے دی، انسان کو کیا کام کرنا پڑتا ہے ویسے دی، بہت بڑا فرق ہے۔ ہاتھ پاؤں انگلیوں کے پوروں میں ایسے جوڑ اور اسپرنگ رکھے گئے ہیں، تو کس طرح انسان موڑ سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے، دیکھو کیسے کتنی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فقدر، اور تقدیر کے معنی کا اندازہ سے اس کو بنانا، یہ ایسا ہوگا، یہ ہو کے ایسا کرے گا اور ختم ہو جائے گا، اس کا انجام یہ ہونے والا ہے، تقدیر۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا فیصلہ کیا ویسے ہی ہو رہا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، تمام چیزوں میں، دنیا کی جتنی سب۔ قضا قدر کے معنی بھی ہے اور فیصلہ خاص تجویز کے معنی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو صرف پیدا کر کے چھوڑا نہیں، بلکہ خاص کام میں لگا دیا ہے، خاص کام میں لگا دیا ہے، اور اس کے بعد جو فہدا ان کو یہ چیز، یہ کام کرنا ہے، زمین کو جو ہے کس طرح گردش کرنا ہے، آسمان کو کس طرح پانی برسانا ہے، کیسا کر رہی ہو۔ جانور کا کام چلو، گھوڑے کو چلو لے کے نکلے، بس آدمی چل رہا ہے، اونٹ وہاں ایک جانور ہے، کیسا ہے اونٹ، گرمی وہاں جو ہے ایسی گرمی میں بغیر پانی کے کئی دن رہ سکتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اس کو نکل پڑ کے لے جا سکتا ہے، اس کے دودھ پر کتنے لوگوں گزارا ہو سکتا ہے، اس کے گوشت پر سواری کے لیے آتا ہے، بار برداری کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کون سکھایا ہوں گا اونٹ کو، بولو؟ تو اسے ہدایت دی، یعنی ہر انسان، ہر جانور کو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا فریضہ اللہ نے اس کو سمجھا دیا، وہی کرتا رہتا۔ بیلوں کو جو ہے چاہے اس کے لیے جاتے ہیں، ہل چلانے کے لیے جا رہے ہیں، گاڑیوں میں جو اپنے کے لیے لے جاتے ہیں، تو جو کیسا کر رہا ہوں انہیں بیل سے کہاں سے عقل ہے، تو عقل و شعور ساری چیزوں کے اندر ہے، حتیٰ کہ جو ہے جو جمادات ہیں، یہ چیزیں ان کے اندر شعور ہے، پتھروں کے اندر شعور اللہ نے رکھا ہے، پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں نا قرآن کے اندر، بہت سے پتھر، تو شعور بالکل بہت کم۔ اس کے بعد جو ہے نباتات کے اندر، پلانٹس کے اندر تھوڑا شعور ہے، اس کے بعد جانوروں کے اندر، اس کے بعد انسان کے اندر شعور کا درجہ جو الگ الگ ہے۔ اب وہ ان کا شعور ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن جانوروں کا تو سمجھ سکتے ہیں، نباتات کا سمجھ سکتے ہیں۔ خاک و باد و آب و آتش بندان، یہ خاک، ہوائیں، پانی، آگ سب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بامن و تو مردابن بحق زندان، یہ سب چیزیں ہمارے لیے بے معنی دکھتے ہیں کہ آج بھی جان، لیکن اللہ تعالیٰ کو حکم مان کے چل رہے ہیں لوگ، کیسے چل سکتے بولو؟ ورنہ جو ہے وہ حکم نہیں مانتا، اس کے اندر اس طرح کام کرنے کی صلاحیت کہاں سے ہی، اندر کوئی اس کو گائیڈ کیا آ سکتے نہیں، یا اس کی صلاحیت کون رکھی ہے بولو؟ پانی پڑنے کے بعد زمین کے اندر جو ہے پیدا ہونا، یہ کہاں سے آیا اس زمین کو؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہدایت کے بعد ہو رہا ہے، تو ہدایت تکوینی ہدایت ہے، خصوصاً انسان اور حیوان ہر نوع کے صنف کو اللہ تعالیٰ نے جن خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی رغبت و شوق سے اس کی گرد گھومتا رہتا ہے انسان۔ ہر جانور کیا، کھانا، چرنا اور یہ کرنا، چرنا اور کرنا، چلا جانور کرتا رہتا ہے، کوئی اور ترقی نہیں ہوتی، دیکھیں جانوروں کی، انسان کی ترقی الگ ہے، جانور کی ترقی الگ ہے۔ ہر یکیرا بہر کار ساختن، ہر ایک کوئی کام کے لیے پیدا کیا ہے،
میل اورا در دلش انداختن، اس کے دل میں وہی چیز پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کرنا کر، وہ جانور کرتا رہتا ہے، انسان کو یہ کرنا ہے، انسان وہ کرتا رہتا ہے۔ چوتھی چیز یہ فرمائی کہ جو ہے فہدا، یعنی خالق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کی ہدایت بھی فرما دی، کس طرح سے اس کو انجام دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت تمام کائنات اور مخلوقات کو شامل ہے، تمام چیزوں کو اللہ نے ہدایت دی، اندر رکھی ہے، تو ہی کر رہا ہے، انہیں تو کیسا کر سکتا ہے؟ چاہے زمینی مخلوقات ہوں یا آسمانی مخلوقات ہوں، یہ خاص قسم کا عقل و شعور ان کو دیا ہے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، دوسری جگہ آیت آتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کی، پھر ان کو خاص ہدایت دی، ہر چیز کو وجود بخشا اور اس کے متعلق کام کی ہدایت بھی کر دی۔ اسی کا اثر ہے کہ آسمان، زمین، ستارے، سیارے، پہاڑ، دریا، سب کے سب جس خدمت پر لگا دیے وہ ٹھیک ٹھیک وہی کر رہے ہیں، کمی کوئی نہیں کر رہا ہو۔ اب اللہ کو حکم زمین ہلے تو ہلنے لگی، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین ہلی ہو، تم لوگ کیا سمجھتے، تم کیا بولتے بیٹھو؟ اللہ نے زمین حکم دیا کہ تو جو ہے تھوڑا سا ہل، بس سر تھوڑا سا ہلتے اتنا ہو گیا۔ قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، بہت پوری زمین ہلا دی جائے گی، تھوڑی زمین ہلا تو ایسا ہوا، اور پوری زمین ہلا دی تو کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ آیا تو یہ سب زمین، آسمان، ساری چیزیں اللہ کی ہدایت پر کام کر رہی ہیں، بغیر کسی کمی، کوتاہی، سستی کے وہ بھی۔ تو معلوم ہوتا ہے ان میں سے ہر نوع کو، ہر صنف کو، یعنی ہر جنس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کام کرنا ہے، یہ اندر اللہ نے ہدایت دی، یہ بھی تو کرنا ہے، تو کیسا کر سکتے؟ کیسے کیسے دقیق ہنر سکھائے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انسان تو سب سے زیادہ عقل و شعور رکھنے والا ہے۔ جنگل کے جانوروں، درندوں، پرندوں کو دیکھو، ہر ایک اپنی ضرورت کیسا پورا کرتا ہے، کہاں جا کے کھانا کھاتا ہے، کہاں اپنے مادہ کا ملتا ہے، کیسے بچے پیدا کرتا ہے، ایک جانور کا دیکھ لیکن حیران رہ جائے گا انسان۔ پرندے کیسا کرتے ہیں، کس طرح گھونسلہ بناتے ہوں گے پرندے، کس طرح اڑ کے جاتے ہیں، پھر برابر وہاں واپس آ جاتے ہیں، عجیب اللہ کی طرف۔ انسان کو سائنسی تعلیم بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ سائنس کیا انہیں میٹر پیدا کیا؟ کوئی کوئی نہیں پیدا کیا۔ عقل کون دی ہے؟ وہ لکھیں۔ انسان کو جس تعالیٰ نے عقل و شعور سب سے زیادہ مکمل دیا ہے، اس کو کائنات کا جو ہے سردار بنایا ہے۔ تمام زمین، پہاڑ، دریا، ان میں سے پیدا ہونے اشیاء کی خدمت کیسے انسان لے رہا ہے؟ عقل سے لے رہا ہے۔ پہاڑوں کو جو اوپر چڑھنا سکھایا، چڑھ سکتا ہے انسان۔ زمینوں کو پھاڑنا سکھایا، اسی سے آلات ایجاد کے زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ سمندروں میں جا کے چیزیں لا سکتا ہے، سمندر کے تہ گھس سکتا ہے۔ یہ سب کہاں سے عقل اسے اللہ دیا، سوچے کیا کر سکتا ہے؟ یہ آلات کہاں سے آئے؟ عقل سے۔ عقل کہاں سے آئی؟ وہ بنانے کی چیزیں کہاں سے؟ لوہا کہاں سے آیا تم کو؟ سب اللہ تعالیٰ دینے سے آئے۔ ویسے مختلف چیزوں کو جوڑ کر نئی چیز بنا لینا، یہ کر رہے تم کیا ایجاد کر رہے نا، تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو جوڑ کے بنا رہے تم لوگ۔ پہاڑوں کو کھود رہا ہے، دریا میں غوطہ لگا رہا ہے، لکڑی، لوہے، تانبے وغیرہ کو جوڑ کر نئی چیزیں بنا لے رہا ہے۔ تو یہ علم، ہنر، تحقیقات کالجوں کی تعلیمات پر نہیں ہے۔ پہلے کہاں تھا کالج تھا؟ پہلے کرے نہیں کہ لوگ دیہات میں رہنے والے بہت ساری چیزیں بنائیں۔ کالج میں رہنا کیا ضروری، پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ کتنے لوگوں نے نئی چیزیں بنائی نہیں کیا؟ اب انہیں سائیکل ایجاد والا کون سی میں پڑھا تھا؟ کالج میں پڑھا تھا؟ موٹر ایجاد کرنے والا کہاں پڑھا تھا؟ تمہارے کالج نہ نکلیں، اسکول نہ نکلیں، جب کالج نہیں تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی کیا کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں سائنس کی چیز کو پیدا نہیں کرتی، بلکہ قدرت کی پیدا کی چیزوں کا استعمال، اس کو جو ہے جوڑنا سکھاتی ہے۔ استعمال کا ادنا طریقہ تو حق تعالیٰ کی فطرت سکھایا اسے۔ اور جس مظاہر کے سائنس کے روز روز آ رہے ہیں اور آگے کیا آئے معلوم نہیں، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی سے ہو رہا ہے۔ ایسا کرنا کہ دل میں آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ وہی ایک اس کے دل میں ایسا یوں کرے یوں ہوتا ہو، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کاموں کا راستہ دکھایا اور اس میں اس کو پورا کرنے کی استطاعت فرمائی، مگر افسوس ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ غافل سائنس کے لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ ان کو تو اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا، سب سے غافل وہی لوگ۔ انشاءاللہ کل آگے تفسیر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.